بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہم اور آپ اس وقت جو ہیں ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینے کی بالکل دہلیز پر ہیں، بالکل قریب ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس تک عافیت کے ساتھ پہنچنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی اور عظیم شخصیت کے باوجود آپ رجب سے اس کی دعا فرماتے تھے. کہ آپ نے پڑھی ہوگی بار بار کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات جس مہینے تک پہنچنے کے لیے رجب سے سوال کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے، تو وہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا. ہمیں اس کی عظمت کو جاننا ہے. ہمارے سامنے اس کی عظمت نہیں، اس لیے مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر اتنی ناقدری اور اتنی غفلت، اتنی بے توجہی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے میں اس امت کے اوپر چونکہ فوری طور پر ایسی پکڑ نہیں آ جاتی عمومی، ورنہ اتنی غفلت ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ کہیں عذاب نہ اترا. اتنی غفلت. تو اس لیے اس کی عظمت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کے اعمال کا اہتمام کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. یہ امت کو تسلی کے لیے اور دلجوئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ 14 گھنٹے کا جو روزہ ہے، صبح میں 5 بجے سے لے کر رات کو شام کو 7 بجے تک 14 گھنٹے کا روزہ ابھی ہمارا ہے اور گرمی کا زمانہ ہے. تو کہیں مسلمان یہ نہ ہو جو دل کے اندر یہ تصور نہ کر لے کہ اس امت کے اوپر تو بڑی مصیبت ہو گئی، بڑی مشقت آ گئی. تو امت کی دلجوئی کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی، لیکن یہ اتنی عام ہے کہ ایک انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کو اتنا جانے فلاں کے گھر میں بھی ہے، فلاں کے گھر میں بھی ہے، گاؤں کے اندر کئی سوسائٹیوں میں، تو وہ عذاب جو ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دل کے اندر جو کڑن ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن گاؤں میں کسی کو نہ ہو، ایک ہی آدمی کو ہو، تو پھر وہ اس کی کڑن زیادہ ہوتی ہے. کسی کو نہیں ہوئی، میرے ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دلجوئی کے طور پر کہ یہ روزے فقط تم پر فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے. مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہر مہینے کے اندر 3 روزے آدم علیہ السلام رکھتے تھے. اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اکثر و بیشتر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام صوم داؤدی مشہور ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. ہمیشہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. ایک روزہ رکھا، اس کے بعد 2 دن چھوڑ دیے. تو یہ روزے جو پچھلی امتوں میں بھی تھے، فقط اسی امت کے ساتھ تخصیص نہیں ہے. تو ہم پر گویا کہ ایک مشقت کو آسان کر دیا کہ 14 گھنٹے تک اللہ کے لیے انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو ایک ظاہری طور پر انسان کے اوپر تھوڑی مشقت معلوم ہوتی ہے، تو اس کو آسانی کرنے کے لیے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے.
قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، اور ایک روایت میں مجہول پڑھا گیا ہے وانا اجزا بی، یعنی روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے دنیا کے اندر دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں، اس کی ایک ظاہری شکل ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے روزہ ہو، لیکن کسی کے چہرے سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے جو بندہ عابد اور معبود کے درمیان میں ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ اور بہت سارے رمضان کے اندر کھچکا بھی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور افطاری کے اندر ماشاءاللہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں سب سے پہلے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا روزہ ہے، سب سے زیادہ لگا ہوا اسی کو ہے، حالانکہ روزہ نہیں ہوتا کبھی۔ تو روزے کے لیے چہرے پر کوئی علامت نہیں ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے درمیان کے اندر اگر وہ کلی کرتا ہے اور کلی کے درمیان میں اگر اس نے اپنے حلق کے اندر ایک گھونٹ پانی اتار دیا، پڑوس والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے کہ نہیں۔ بار بار ہمارے بزرگ والدین علماء کرام مثالیں دیتے ہیں کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر میں گھر کے اندر سارے لوگ سو گئے اور فریج کے اندر کچن میں پہنچ گئے، ٹھنڈا پانی نکال کر گھونٹ پی لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن پھر بھی نہیں پیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی اور مجھے دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ تو یہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کل قیامت کے میدان میں جب میں اس کا بدلہ بھی دوں گا تو میں واسطے کسی کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، جبرائیل کو بھی پتہ نہیں ہوگا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، میں بذات خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اتنی اہم عبادت ہے، اور یہ اہم عبادت اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ فضائل کی کتابوں میں بارہا پڑھتے تھے، شیخ نے لکھا ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر اتری ہے، آسمان سے زمین پر نازل ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری رمضان میں اتاری گئی۔ اس سے زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی آسمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے یہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر، تورات اتاری گئی 6 رمضان کے اندر، وہ بھی رمضان کے اندر، 12 یا 13 کو انجیل اتری ہے اور 12 یا 18 کو زبور اتری ہے، اور قرآن کریم کا بھی نزول جو ہے لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر اسی مہینے میں اتارا گیا۔ تو اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس مہینے کی جس چیز کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، جیسے ایک عام جگہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا گھر ہے، اس کی فضیلت ہے، اس گھر کے مقابلے کے اندر بیت اللہ کی ایک فضیلت ہے بہت بڑی ہے۔ جتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور جس چیز کی عظمت جتنی اونچی ہوتی ہے، یاد رکھنا اس کے احترام بھی اتنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اگر اس کے احترام میں کوتاہی کی گئی، اللہ نہ کرے، پکڑ کے آ جاتی ہے۔ جیسا کہ مختصر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبروں کی زیارت کی نیت سے قبرستان تشریف لیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر نے لکھا ہے واقعہ، تو دیکھا کہ ایک قبر جو ہے قبرستان میں بالکل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کا حال مجھ پر منکشف ہو جائے، یہ کس حال میں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ جب علی اور اس آدمی قبر کے اندر ہے، اس کے بیچ کے سارے پردے حائل ہو گئے، ہٹ گئے، سارے پردے ہٹ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی قبر کے اندر آگ کی لپٹ میں ہے اور آگ اسے جلا رہی ہے، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ علی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے درخواست کرو، میں اس آگ کے اندر جل رہا ہوں، آپ درخواست کریں کہ مجھ سے جو عذاب ہٹ جائے، میری بخشش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ یہ بندہ جو ہے بڑی امید لے کر، امید کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا ہے، آپ اس کی بخشش فرمائیں۔ تو اللہ کی طرف تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات ڈالی گئی کہ علی ان کے لیے آپ شفاعت نہ کریں، کیا کریں؟ اس کے لیے شفاعت نہ کریں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود رمضان کی بے حرمتی کی تھی،
بے روزہ نہیں، روزہ دین میں روزہ رکھتا تھا لیکن رات کے اندر گناہوں میں ملوث رہتا تھا. تو رمضان میں روزہ بھی رکھتا تھا، اس کے باوجود وہ رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرتا تھا. اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نے میرے پر بڑے بھروسے کے ساتھ اس نے مجھے کہا ہے اور بڑی گریا و زاری کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کے صدقے میں اس آدمی کو معاف کر دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان جتنا عظیم مہینہ ہے اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے احترام کو دیکھا جائے، احترام کو سامنے رکھ کے کہیں ایسا نہ ہوتا ہے کہ بے ادبی ہم سے ہو جائے اور کہیں ہم پکڑے نہ جائیں. جتنا عظیم مہینہ ہے اس کی عظمت بھی، اس کا احترام بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ایک آدمی باہر چوری کرتا ہے لیکن ایک آدمی اللہ کے گھر میں آ کر کسی جماعت والے کا موبائل لے کر چلا جاتا ہے. اتنے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بھی نہیں سدھرایا ہے، مسجد سے چوری کر رہے ہیں. اللہ کے راستے میں جماعتیں آتی ہیں لوگ اس کا بھی موبائل سے چوری کر کے چلے جاتے ہیں. تو باہر تو چوریاں کرتے، اللہ کے گھر میں بھی چوریاں کرتے، تو اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ سخت اگر بیت اللہ کے اندر جا گیا تو سب سے بڑا گھر ہے، وہاں بھی لوگ چوریاں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چوریاں ہوتی ہیں وہاں بھی. تو لوگ وہی کہتے ہیں کہ اتنے عظیم مکان کی جہاں اتنا عظیم ثواب جو ہوتا ہے مرتب ہوتا ہے وہاں بھی نہیں سدھرتا ہے آدمی. تو کہنے کا مقصد جتنی جو چیز عظمت والی ہوتی ہے اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے بارے میں آپ نے 4 چیزوں کے بارے میں خاص تاکید فرمائی ہے کہ نہیں؟ آپ فضائل میں بار بار اس کو سن رہے ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیں رمضان کے لیے اپنا ایک شیڈول بنائیں، اپنا ایک نظام بنائیں. یہ نہیں کہ جب چاہے کچھ کوئی ایک شیڈول بنائیں، ایک نظام بنائیں. حضرت شیخ کے بارے میں لکھا ہے فضائل کے اندر، ایک آدمی ان کا تعلق رکھنے والا ہے اور حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت تلاوت کر رہے تھے قرآن کی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آیا تو حضرت وہ نماز اس نے دیکھا کہ نماز کے بعد ملاقات ہو جائے گی. حضرت شیخ نور اللہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد دیکھا پھر قرآن میں مشغول ہو گئے. وہ پڑھتے رہے. اس نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے اصل میں ملاقات ہو، اصل کی نماز کے بعد پھر قرآن لے کر بیٹھ گئے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے اور رمضان ان کے پاس بھی آتا ہے، لیکن ان کے پاس تو ایسا آتا ہے جیسے کوئی بخار لگا ہوا ہے. وہ آدمی کہتا ہے جیسے یعنی ایسے. اس لیے علماء لکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں؟ بیپاری آدمی اپنی تجارت میں بھی کر سکتا ہے، کاشتکار آدمی اپنی کاشتکاری میں بھی کر سکتا ہے، بزنس والا بھی اگر فری مل رہا ہے تو اس کو اوقات کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. اس لیے کہ اس مہینے تو قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے کہ نہیں؟ اسی مہینے کے اندر وہ اترا ہے، اس لیے قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کی جائے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. تو یہ قرآن سے اس مہینے کی خاص تعلق ہے، اس سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. دوسری بات تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف آپ نے جو متوجہ فرمایا. ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے، لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ کثرت کی جائے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بیان کر دیجیے، مجھے کوئی ایسی دعا اور ایسا ذکر بتا دیجیے کہ جو سب سے اعلیٰ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر موسیٰ. تو فرمایا کہ تو سارے لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھ سے معمولی سمجھتے ہو، یہ 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر جو رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا جھکا دیتا ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے. تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو کلمہ طیبہ کا ورد ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے انسان ذکر تلاوت سے فارغ ہو جائے، ذکر تلاوت سے تو ذکر کرے. اور دوسرا ہے استغفار کرے. یہ ہم سے عام متن بہت کوتاہی ہو رہی اور ہم استغفار کر بھی لیتے ہیں. یاد رکھنا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صبح شام کی ایک تسبیح ہے کہ نہیں ہم میں سے بہت، لیکن وہ استغفار ہوتا ہے. یہ نہیں جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے استغفار کے لیے بھی استغفار ہونا چاہیے. آج کل ہم ظاہری طور پر ایسے یعنی زبان سے پڑھتے، جیسے نماز پڑھتے الحمدللہ رب العالمین کیا پڑھتے پتہ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا دعا کرتے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا. ویسے ہی ہمارا ذکر ہو گیا، استغفار بھی ایسا ہو گیا. ایسا نہیں، استغفار کا مطلب انسان دل سے اللہ سے سچی کی توبہ کرے. دل کے اندر یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، سارے گناہوں سے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ اصل استغفار.
تو یہ پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تمام گناہوں سے تجھے استغفار کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ دل کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے نا معنی سامنے ہونا چاہیے. اور دل سے ظاہری طور پر استغفار کرنے سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن دل سے استغفار کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں کہ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی خزانے غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں استغفار کے اوپر. کئی فضائل بیان کیے گئے استغفار کے بارے میں، آپ نے 12 سنا ہوگا. تیسری چیز جو ہے رمضان کے اندر کرنی ہے ہمیں، وہ جنت کا حصول، جنت کا ثواب، اللہ سے جنت مانگے. اور جنت کے اندر بھی اعلیٰ قسم کی جنت مانگے، ہے کہ نہیں. اعلیٰ قسم کی جو جنت ہے ہمیں اللہ سے سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگے. جہنم سے اس مہینے کے اندر کثرت سے پناہ مانگی جائے. اس لیے کہ اس مہینے کا جو پہلا حصہ ہے رحمت کا ہے، دوسرا حصہ جو مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جو ہے عتق من النار ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے. اور روزانہ ان گنت انسانوں کو کئی انسانوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور آخری رات کے اندر اور فضیلت ہوتی ہے. تو یہ مقدس مہینہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دعا کریں کہ عافیت کے ساتھ یہ 2-3 دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کے اندر ہمیں پہنچا بھی دے، اور پورا رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے. کہ نہیں. پہلی جو آیت میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. وہ اس لیے میں نے ذکر کی ہے کہ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تراویح کا مسئلہ ہو، پھر سال گزشتہ کی طرح اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر رحم کریں اور ہمیں جو ہے ہمیں اجازت دے دیں. کم از کم ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا اعمالکم اعمالکم، اور تمہارے سارے اعمال کے دل بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈال دیں گے. اور اگر نہیں بھی ہوا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے گزشتہ سال رمضان کے اندر بہت ساری پریشانی آئی ہے کہ ہمیں مسئلے آئے، لیکن ہمارے اسلام کی تکمیل، اسلام کے کامل و مکمل ہونے کی علامت یہ نشانی ہے ہر حال میں ہمیں رہنمائی دی. اس نے ہر حال میں ہمیں رہنمائی دی ہے. دیکھیے رمضان میں تراویح مسجدوں کے اندر 2-4 آدمی نے پڑھی، فرمایا اپنے اپنے گھروں میں پڑھو. شریعت کا کوئی حکم کسی چیز کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو جاتا. شریعت اتنی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی سہل کر رکھی ہے، ہر حال میں انسان کر سکتا ہے اس کو. حالانکہ سنت ہے تراویح ہے، سنت موقع علی کفایہ ہے، سمجھے، لیکن اس کو بھی آسان کر دیا گیا کہ آپ خود اپنے گھروں میں پڑھیں. اور میں تو بار بار التجا کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں پڑھیں، بجائے 10-15 آدمی کا ٹولہ لگا کر اپنے خود گھروں میں پڑھیں. آپ قرآن کے حافظ نہیں تو قرآن شریعت اتنی بھی تو سہولت دیتی ہے، الگ طرح سے پڑھو. اور الگ طرح کس کو یاد نہیں ہے 10 صورتیں، ہر آدمی اپنے گھروں میں پڑھے، اپنی فیملی لگا دے پیچھے، خود پڑھیں. اور جو وفاد کرام ہے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں. لیکن یہ ٹولیاں بنا کر پھر آدمی 4 آدمی اور ہم نے اکثر و بیشتر گزشتہ سال دیکھا کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے پرمیشن لینے کے لیے، ہم نے تو منع کیا آخر تک کہ بھائی گورنمنٹ کا لا نہیں ہے تو پھر آپ زبردستی نہ کریں. لیکن ان لوگوں نے ٹولیاں لگائی ہے کہ خود نہیں پڑھی انہوں نے، وہ باہر کھڑے رہتے تھے اور اندر تراویح ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ تقاضا کرنے، اتنا تقاضا کرنے کا ہے نوجوان، حالانکہ عام سالوں کے پورے سال کے اندر فرائض بھی نہیں پڑھ رہے، وہ ابھی بھی نہیں پڑھ رہے. جب مسجدیں بند تھی تم نے آپ اتنے تقاضے کیے، جب اللہ نے اس دروازے کو کھول دیا تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لیکن الفاظ میں کڑوے ہیں، لیکن میرے دوستوں حقیقت ہے کہ ہم نے بہت بنائے لوگوں کے پاس، بہت الٹا سیدھا بھی گورنمنٹ کو کہا، لوگوں کو کہا، مولانا کو کہا کہ کسی طرح پرمیشن دے دے ہمیں، یہ نہیں یہ نہ ہو. لیکن پورے سال جب رمضان کے بعد حالات سدھر گئے اور مسجدیں کھل گئی ہیں، اب دیکھو مسجدوں کی کیا حالت ہے. یہ تو فرائض ہے، سنا تراویح کا درجہ نیچے ہے یاد رکھنا، اور یہ تو فرائض ہے 5 وقت کی، اس کے حال ہمارا کیا ہے. تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے رمضان جو ہے اس کی بہت زیادہ احترام کریں، بے حرمتی نہ کریں. احترام کرنے سے کیا ملے گا، ایک آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں. مجالس الابرار نامی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اس سے پہلے، اسی آزاد ہندوستان کے واقعہ ہے آزادی سے پہلے، کہ ایک مسلم علاقے کے اندر غیر مسلم رہتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس محلے کے اللہ والے نے دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں ہے، وہ حالانکہ غیر مسلم ہے، تھا غیر مسلم. یاد رکھیں رمضان کی عظمت پر بیان کر رہا ہوں. وہ کسی کو بھی دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ ایمان والا ہوگا تبھی، وہ تو تڑپ کو دیکھتا ہے اوپر والے. وہ دیکھا کہ وہ غیر مسلم جنت میں ہے تو اللہ والے نے پوچھ لیا کہ بھائی لالا صاحب آپ تو غیر مسلم تھے، ہندو تھے، اور آپ جنت میں.
تو انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہوا حضرت کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ میں اپنی دکان سے آ رہا تھا اور میرا چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں کچھ کھانا لے کر اپنے گھر کے دروازے پر باہر محلے کے اندر کھا رہا تھا. رمضان کا مہینہ تھا. وہ علالہ صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا اتنا مقدس مہینہ ہے, لوگ روزے سے ہیں اور تو بے دور تو اس طرح سرعام کھا رہا ہے. اللہ کو یہ رمضان کی عظمت اور احترام اتنا پسند آیا کہ موت سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق دے دی, میں ایمان کے ساتھ مرا ہوں, اللہ نے جنت دے دی. تو رمضان کی عظمت پر ملتا بھی ہے اور رمضان کی بے حرمتی پر پکڑ بھی ہوتی. جس طرح میں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نہیں, کہ روزہ رکھتا تھا, مسلمان ہے, لیکن رات کو گناہوں کے اندر ملوث ہوتا تھا. اللہ نے پکڑ فرمائی, جہنم کی آگ میں ڈال دیا اسے. تو اس لیے اس کا بہت زیادہ احترام ہونی چاہیے, اس کے اعمال کا اہتمام ہو, رمضان کا احترام ہو, احترام عظمت کریں اور جو اعمال ہے اس کو اہتمام کریں, بہت اہتمام کے ساتھ اعمال کریں. اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار سو جاتا ہے نیند, یہ بھی اس کی عبادت ہے. اس لیے ہم نوجوانوں سے خاص طور پر درخواست کریں گے کہ اگر آپ عبادت نہ کر سکتے ہو تو اللہ کے واسطے سو جائیں. جب اس طرح کرفیو کا ماحول ہوتا ہے, آپ خامخواہ چوراہوں پر نہ بیٹھیں جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بے عزتی, رمضان کے مہینے کی بے حرمتی ہو جائے. یہ کرفیو کا مسئلہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, لیکن وہ اوپر والا دیکھتا ہے کہ میرے مہینے اتنے عظمت والے مہینے کی کہیں اس نے بے حرمتی کر دی تو بے حرمتی پر کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے. اس لیے پھر درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کا احترام کریں, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, اللہ کا ذکر اللہ جو کلمہ طیبہ جو اس کا ذکر کا اہتمام بہت زیادہ کریں, استغفار کریں اپنے گناہوں سے. اور میں نے کہا کہ دل سے, زبان سے فقط کہتے رہتے ہیں ہم لوگ استغفر اللہ, دل سے ندامت ہونا چاہیے کہ نہیں, دل سے ندامت ہو جائے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ بھی آج کل آ رہا ہے کہ نہیں, کہ ایسے حالات کے اندر جب نامناسبت حالت ہو تو فقط کثرت سے استغفار کرو. ہر آدمی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے. میں بیان کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ گنہگار ہیں اور میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں, کیا مطلب ہی کیا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ میں کسی کو کیا تلقین کروں. اپنے آپ کو انسان دیکھے, ہر آدمی گنہگار ہے. جب انسان کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے, مدد آتی ہے, اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے, سہولتیں آ جاتی ہیں. تو یہ حالات نہیں, ایسے حالات تو دنیا میں بہت ساری مرتبہ گزری ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 500 مرتبہ پڑھا کریں. ہر مسلمان کو چاہیے رمضان میں کم از کم استغفار کی کثرت کریں اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس حالات کو بھی ختم فرما دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت بسم اللہ